وہ علم وہ ہے جس سے اللہ کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اعلیٰ ربائی فرماتے ہیں، بات سن لو، جز یاد حق ہر چے کنی عمر ضائع، اللہ کی یاد کے علاوہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو نا عمر برباد کرتے ہو، جو سر عشق ہر چے بخانی بطالتا سے، اور اللہ کے عشق کے سوا جو کچھ بھی پڑھتے لکھتے ہو یہ سب بیکار ہے، ضائع ہے، سارا کوئی بےہودگی۔ سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، اپنے دل کی تختی پر سے مان کر دھو کر غیر حق کا نقش مٹا دے، اللہ لکھے اس پر سب مٹا دے۔ علم کرا بحق نہ نماز جہالت، وہ علم جو اللہ کا راستہ نہیں بتاتا وہ جہالت ہے۔ اب لقمان علیہ السلام کے قصہ میں قرآن نے کہا کہ حکمت کا پہلا پھل ہے جو ظاہر ہونا چاہیے، آپ ایم اے کر گئے، پی ایچ ڈی کر گئے، یہ دینی مدرسہ ہی فارغ ہوا، یہ نہیں ظاہر ہوا تو حکمت جو ہے وہ آپ نہیں ہوگی۔ اگر یہ بیج ہوتا تو یہ وہاں سے قوم پر نکل، ولا قضا آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ۔ پہلی بات جو حکمت سے سمجھ میں آتی ہے، فرمایا اگر دانائی مل جاتی، سمجھ آ جاتی، عقل حاصل ہو جاتی، تمہیں خیرت مند بن جاتے، تو پہلا جو نتیجہ نکلا چاہیے تھا کہ تم اللہ کے شکر گزار بن۔ انشکر للہ، لقمان کو ہم نے حکمت عطا کی تھی، اور اس سے پہلی بات اس نے یہ سیکھی کہ آدمی کو اللہ کا شکر گزار بن۔ اور آپ دین کے بارے میں اگر پڑھیں لکھیں، یہ نماز ہیں، یہ روزے، یہ حج اور زکوٰۃ اور پھر سارے احکام جنم کیسے لیتے ہیں؟ شکر سے۔ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کر کے اور صبر کر کے، اسی لیے اسرائیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن رات میں سے صرف 5 منٹ نکالو، علیحدگی میں بیٹھ کر یہ سوچو کہ اگر میری آنکھیں ٹھیک نہ ہوتی پھر کیا ہوتا، اندھے بھی زمین میں پھر ہی رہنے، میری ٹانگیں درست نہ ہوتی کیا بنتا میرا، یہ دماغ میرا ٹھیک نہ تھا کہاں سے میں کماتا، پھر پتہ چلے گا جب یہ سوچوں کہ اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا، پھر سر دکھ جائے گا کہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا۔ اور سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ اسی طرح ایک دنیا دار ناشکرا چلا گیا ہے کہ بزرگ کے پاس چلا، ہمیں اللہ نے کیا دیا؟ انہوں نے کہا یار میں آپ سے سودا کرتا ہوں کہ 1 لاکھ دیتا ہوں دینار، آپ آنکھوں میں سلائی جو ہے نا گرم یہ پھروا رہے اندھے ہو۔ اس نے کہا توبہ توبہ، میں 1 لاکھ دینار کو آگ لگاؤں گا؟ اسی طرح کان میں کا سکہ ڈال کر دیتا ہوں، 2-4 ہی اعضاء موٹے موٹے گنے جو باہر ہی ہیں، اندر جو مشین ہے اس کا تو ہمیں پتہ ہی ہے۔ کہنے لگے شرم کر، کتنے کروڑوں کی میں نے پیشکش کی، کچھ معاوضہ دیا تم نے اس کو؟ مفت مل میں تم کہتے کچھ نہیں دی۔ یہ قرآن مجید کیا کرتا ہے، اللہ کا رسول کیا سکھاتا ہے، صحابہ اور تابعین کیا سکھاتے ہیں، نیک لوگوں کی ساری محنت یہ ہے کہ یہ انسان جو غافل ہو گیا نا، اس کو اللہ کے انعامات اور احسانات یاد دلایا جائے، اس کو جوڑا جائے کہ تیرے پاس اللہ تعالیٰ کی دی کتنی نعمتیں، اور نعمتوں سے جب آدمی متعارف ہو جاتا ہے، پہچان لیتا ہے، تو یہ پوری دنیا کا عالمگیر کر یونیورسل اللہ، کافر مومن صاحب اس میں مشترک ہے کہ احسان کا آدمی غلام ہو جاتا ہے۔ کوئی جب احسان کرے، بے شک کتنا گیا گزرا، لوگ کہیں گے یہ تو نمک حرام آدمی، یار بڑا ناشکرے کو سب دنیا برا جانتی۔ جو کسی کے ساتھ کوئی مہربانی کرے سارا جہان مانتا کہ یار احسان مند ہونا چاہیے، اس کی تعریف کرو، اس سے محبت کرو اچھے طریقے سے، یہ ساری دنیا میں مسلمہ ہے قانون۔ اور اسرائیل صاحب فرماتے ہیں یہ جہان سارا بغیر لکھے کے اور بغیر زبان سے اقرار کرے صرف اسی قانون پر چل رہا، ورنہ حکومتوں کے پاس ہمارا کوئی لکھا ہوا اسٹام ہے کہ ہم ٹیکس دیں گے اور آپ کی رعایت کریں گے؟ نہیں، جب آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں اور اس کے بہت سارے جو کام ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو لازماً آ گیا کتنے احسان ہیں ان کا نہیں پھر کوئی حق بن رہا۔ فرماتے ہیں جانوروں تک کا حق اسی لیے مانا جاتا ہے کہ آپ اس کا دودھ پیتے ہیں، کیوں اس کو چارہ دیتے ہیں، اس کی خدمت کیوں کرتے ہیں، حفاظت سے کیوں رکھتے ہیں اس کو، آپ کیا کیوں نہیں صرف میں دودھ لینے کی آؤ میں نہیں جانتا کھاتی پھرے، سارے حقوق آ جاتے ہیں۔ یعنی منعم جو ہوتا ہے نا احسان کرنے والا، اس کا رائٹ بن جاتا ہے کہ آدمی اس کے ساتھ پھر صحیح رویہ اختیار کرے۔ یہ شکر نعمت جو ہے نا، وجوب شکر نعمت، ہم علم کلام کی کتابیں پڑھتے ہیں فقہ کی، سارے دین کی اور قانون کی بنیاد اس پر ہے کہ جو احسان کرے اس کے احسان کا شکر ادا کرنا لازم ہے، اس سے سارے پھر قانون جنم لیتے۔ تو جب شکر پیدا ہو جاتا نا، آدمی یہ یاد کرنا شروع کر دیتا کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ دیا، جس میں انسانی میں ہے، پھر باہر اولاد ہے، پھر مکان ہے، لباس ہیں، گاڑیاں ہیں، خوبصورتی کے لیے کتنے بازار میں نکلے آدمی دنگ رہتا تھا، کتنی سپلائی جاری، سبزیاں فروٹ ہیں، اتنے احسان ہوتے ہوئے بھی آدمی نہ اللہ کو مانے۔ تو مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ پنجابی زبان میں فرماتے ہیں تو احسان کرے کو ذرہ دلوں چکے ہیں سواری، معمولی احسان تیرے ساتھ کو کر دیتا نا تو اس کے ساتھ 1000 مرتبہ اس کے سامنے جھکتا ہے، جب بھی سامنے آئے گا عجب کرے گا یار اس نے میرے ساتھ اچھا، تو احسان کرے کو ذرہ دلوں چکے ہیں سواری، کہ جیسے احسان تیرے سر لکھاں اس تو ہے انکار۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں ان الانسان لظلوم کفار، انسان بہت بڑا ظالم ہے، انسان بہت بڑا ناشکرا، اور ناشکری بھی کی تو میری کی، اگر دوسرا کوئی احسان کر رہا وہ بھی میری وجہ سے کر رہا، میں نے اس کو چیز دی تو اس نے تجھ تک پہنچائی، وہ احسان کیا کر سکتا؟
ان کے احسان مانتا میرا نہیں مانتا۔ تو لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں حکمت اگر اللہ نے عطا کی دانائی تو دانا اس کو کہیں گے جو شکر گزار ہوگا، بے شک جاہل ہو، پڑھ ہو، ایک حرف نہ لکھنا جانتا ہو، اللہ کا شکر گزار ہو جائے یہ سبق اس کے حاصل تو وہ حکمت کا مالک۔ جو اس سے خالی ہے وہ نادان ہے، کودن ہے، بلید اور گدھا ہے، انسان نہیں۔ عقل ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے احسان نہ پہچان۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور یہ بھی لقمان سمجھ گیا کہ اگر کوئی شکر ادا کرے اللہ کا کیا سنوارتا، اللہ کا کچھ نہیں بناتا۔ ہم ساری دنیا نہ شکرے ہو جائیں، اللہ کا کیا بگاڑیں گے، اس کی سلطنت اپنے زور پر کا ہے، یہ تو اس نے تھوڑی سی ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے، اس کے قابو میں سارے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ وَمَن يَكْفُرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اگر سارے نہ شکرے ہو جائیں گے اللہ کی سلطنت کو کوئی خطرہ نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، سیدھی راہ پر چلیں گے، فائدہ اپنا۔ طب کے اصولوں پر عمل کریں، ڈاکٹر کا کیا فائدہ، اس نے مشورہ صحیح دیا، جان تو آپ کی بچے گی، خلاف ورزی کر کے اس کا نہیں بگاڑا، آپ نے اپنے آپ کو تباہ کیا۔ حمید اس کے اوصاف ذاتی، لوگوں کی تعریفوں سے نہیں وہ اچھا بنا ہوا، وہ اپنے آپ میں استودہ صفات، اس کے کمال خود اس میں اپنے ہیں، کسی کے کہنے سے اچھا نہیں بنا ہوا کہ لوگوں نے تعریف کی تو من ترا حاجی بگوام تمہارا ملا، ایسا معاملہ نہیں، نہ کہیں اچھا اس کو، وہ اچھا ہی اچھا۔ اس لیے شکر جو ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتا جو آیت میں نے شروع میں پڑھی کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ اندازے بیان دے، ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کیا ملے گا، خام خواہ عذاب کیوں دے گا، ان شکرتم، اگر تم شکر گزار ہو، وآمنتم، اور اس پر ایمان لاؤ، کیوں عذاب کرے گا، وکان اللہ شاکرا علیما، اور فرمایا تم ہی صرف شکر گزار نہیں، اللہ بھی شکر گزار ہے، یہ اس کی بھی صفت ہے شکر گزار ہونے کی، شکور ہے، شاکر ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، وہ ہمارے نیک اعمال کی قدر کرتا ہے۔